سب سے بڑا ضرورت یہ ہے ایک زندگی جو زندہ رہ کر چل رہی ہے، زندگی ہے، اس کے اوپر موت کو کھڑا کر دیا جائے جو زندگی کو کاٹ دے۔ یہ ظلم ہے دیکھنے میں کہ بندہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، زندگی کے اندر خوش ہے، اس کے بچوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی آرزو ہے، دوست یار کے اندر بھی بڑا ریسپیکٹڈ ہے اور بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے، بڑا ہے، اور اس کی زندگی پر ایک موت کی تلوار کے ذریعے زندگی کاٹ دینا یہ ظلم لگتا ہے، بظاہر۔ لیکن جو دنیا میں بظاہر ظلم نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ تو زندگی جو چل رہی ہے، میں کہہ رہا تھا اس چلتی ہوئی زندگی کو روکنے والی ایجنسی زندگی کی تمنا کرنے والوں کو ظلم معلوم ہوگی۔ جن کے پاس زندگی کی تمنا ہے یہ بڑا ظلم ہو گیا، بندہ ہی مر۔ خوش رہنے والے کو غم مل جائے وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا۔ اور اس کی ماہیت یہ ہے کہ اگر آپ فزیکل لیول پہ سوچو تو فزیکل لیول پہ اگر دنیا میں موت نہ آئے تو لوگ ویسے ہی مرنا شروع ہو جائیں۔ مطلب یہ تو بہتر رہنے کی جگہ کو نہ رہ جائے، بندہ بندے کو کھانے لگ جائے، کچھ بھی نہ رہ جائے، اور اگر قبرستان ہی ایسے شروع ہو جائیں، شکر ہے کہ ایک قبر کے اندر بہت سارے ہزار مردے دفن ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جائے نظام عالم کی۔ تو یہ جو ظلم نظر آ رہا ہے اگر سوچا جائے کہ اگر زندگی دینے والے سے پوچھا جائے، ہمارے عقیدے اور اصل عقیدے کے اندر یہی ہے بات کہ زندگی بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اس ذات کا نام فار دا سیک آف ڈیفینیٹ اللہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ زندگی کا خالق ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ خالق جو ہے اس نے جیسے زندگی کو فرمایا اس نے اسی طرح موت کو فرمایا تھا۔ اب موت اپنا عمل کر رہی ہے، زندگی اپنا عمل کر رہی ہے، ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظلم جو ہے تمہارے ساتھی کا نام ہے، یعنی کہ اگر آپ غور کرو تو اگر موت نہ ہو تو کیا کیا دقتیں ہو جائیں۔ تو پیدا کرنے والے کی منشا ہے زندگی اور موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ کے سامنے ایک مشاہدہ ہے کہ درخت پیدا ہوتا ہے، بیج سے، پودے سے، درخت سے، بڑا توانا ہونے کے بعد پھر مرجھا کے لکڑی اور پھر ختم ہونے کی جائے۔ تو یہ پروسیس صدیوں سے چلا رہا ہے۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ، ایک وہ مرحلہ ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز جو ہے یہ آغاز اور پھر انجام کے درمیان چل رہی ہے۔ انجام کے بعد یا ہر انجام کے بعد ہر قسم کے جو سمجھ آنے والے انجام ہے اس سے بعد رہنے والی ذات وہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہو۔ وہ ایک ہی ذات ہے اللہ کریم کی جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے۔ باقی ہر چیز کے اوپر آغاز اور انجام لگا ہوا ہے۔ ایمن روح کے اوپر، روح کیا ہے؟ آغاز، اور اس کی انجام جو ہے وہ کیا ہوگی؟ انفینٹی ہوگی، لیکن اس کے اندر آغاز ہے۔ اللہ کریم جو ہے وہ ہر آغاز سے پہلے، خالق وہی ہوتا ہے جو ہر آغاز اور انجام سے آزاد تو ہوتے ہی خالق۔ تو جو ظلم میں نظر آ رہا ہے، مثلا شکاری باز شاہین نے چڑیا پکڑی، کبوتر پکڑ لی، کھا گیا،
बड़ा जुल्म। खूबसूरत कबूतर को एक शाहीन खा गया और एक बाज शिकरा खा गया। अब अगर इस जुल्म को आप बंद कर दोगे तो ये जुल्म हो जाएगा। उसकी तो खुराक है, तो गोया कि जो फाल्कन की खुराक है उसको अल्लाह ताला ने जिंदा फ्रीजर रखा हुआ है। अब ये जुल्म को नहीं, उसका अपना हक है खाना। देखने वाला जो मंशा और फितरत को नहीं जानता और वो ये समझता है जुल्म हो गया। ये मौत की बात बता रहा हूँ, बाकी जुल्म की बात बाद में करते हैं। तो अगर कहीं किसी ने गोली चला दी, बंदा मर गया, देखने में बड़ा जुल्म है, लेकिन ये मंशा है फितरत के मुताबिक। आप यूं कहो कि इज़राइल अलैहिस्सलाम के जिस अल्लाह के नाम है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, हर चीज के कई नाम है, तो इज़राइल के नाम भी अलैहिस्सलाम के नाम बड़े। एक इसका नाम है हार्ट ट्रबल। इज़राइल के नाम क्या है? इसी का नाम है। इज़राइल जब आता है बाल तो खुद ही आता है अस्सलाम वालेकुम, और बाल बाल अपनी सिफत में आता है कि हार्ट ट्रबल आ गया, और को डिजीज आ गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को तमाशा हो गया, किसी को बुलेट हो गया, किसी को हादसा हो गया, किसी को बस हो गया, किसी को क्या हो गया। ये सारे शक्ल है। और बाल बाल बिच्छू हो गया, सांप हो गया, ये सारे इज़राइल के नाम है। तो अगर कहते हैं हादसा हो जाए या सांप काट ले और बंदा मरे नहीं तो ये कोई ट्रबल की बात नहीं है, तो इवेंट है। अगर मर जाए तो फिर फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि ये फाइनल है, ये तो इज़राइल है। अब इज़राइल आ जाए तो फिर फाइनल है, उसमें क्या है तकलीफ होने की बात है। अगर ये मौत नहीं आती है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो इवेंट है, रौनक है, मेला है, तो मैं जाए करो। तो मौत के बाब में जो हैपनिंग है, जिसको हम लोग जुल्म कहते हैं, वो अल्लाह करीम के मुताबिक जुल्म। मतलब हमने एक जगह पढ़ा, आपने पढ़ा कि एक शख्स जिसके पास एक ऐसा इल्म था जो उस वक्त के साहब किताब पैगंबर के पास भी जरा नहीं था, वो आदमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लेके चल पड़े। क्या उसका नाम है, क्या नाम नहीं है, बस चल पड़े। उस आदमी ने एक जगह पर एक काम किया जुल्म का, और ये बड़ा कश्ती तोड़ दी। हम देख रहे थे, हम अगर वहां थे हम देख रहे थे, बल्कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे थे, तो भाई ये जुल्म क्या है। उन्होंने कहा तेरे मेरा वादा नंबर एक ही है कि तुम बोलोगे नहीं। उस जुल्म का एहसास और बुला रहा था। फिर सुनना है बदले में एक और वाक़या हो गया। क्या वाक़या हुआ? वो एक लड़के को भी मार, यानी ये साहिब नफाज जो नाफिज पैगंबर है उसके सामने कत्ल कर दी। और ये तो बड़ा वाज़ेह जुल्म है ना, कत्ल तो हर मज़हब में जुल्म है। और कत्ल कर दिया और कहा कि नहीं ये नहीं हम मान देंगे, भी तो तुमने बहुत सख्ती है, तो वो ये क्या है? क्योंकि बाजी है कि ये तेरा मेरा मान है, तू बोलेगा नहीं। वो बड़ा खामोश है, अल्लाह के हुक्म नहीं था इस आदमी से मिलो, ये तुम्हें कोई बात बताएगा। फिर उस आदमी ने एक और काम कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के आगे तुसी अपना पकड़ो, जरा कई कसी पकड़ो, थोड़ा सा तगारियां छेका, दो चार तुसी बड़ा मिल के दीवार बना लेते, मजदूरी करना है। उन्होंने कहा कि ये नो व्हाट इज दिस, ये क्या है? उन्होंने कहा 3 दफा आपने मदद तोड़ा, अब ये आपके मेरे दिल में जुदाई। इसके बाद मैं कोई इवेंट आपके सामने करूंगा नहीं। और जाते हुए एक्सप्लेनेशन दे दी कि पहला इवेंट मैंने इसलिए किया कि एक जालिम बादशाह है जो साबत कश्तियां जो वो ले लेता है, इस कश्ती को तोड़ा जाए ताकि ये यही पड़ी रहे और इसका जायज वारस अपने जायज उम्र को पहुंचेगा तो किसी इस्लाम की। और दूसरा ये गरीब लोग है, ये बच्चे को मार दिया इसलिए कि बच्चे से नफ्स अमन का अंदेशा।
یہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے نا، یہ دیوار کے یتیم کا مال ہے، وہ اپنی ایج پہ جب پہنچے گا تو اس کو مال محفوظ مل جائے گا، ورنہ یہ دے کر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی منشا یوں ہی ہے۔ تو اللہ کی منشا کو پہچاننے میں بھی بعض اوقات پہچان سے پہلے ظلم ہی نظر آتا ہے۔ اکثر جو آپ کے احساس جہاں ظلم تھا، اللہ نے بڑا ظلم کیا، ہمیں یہاں ہی پیدا کیا پاکستان میں۔ دیکھو کتنی کتنی بار لوگ رہتے ہیں، بڑی بڑی کھلی فضا میں پیدا ہوتے، لوگ سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوتا ہے لگا، اور سوئٹزرلینڈ والوں سے جا کے ملو نا تو ان کی زندگی کے اندر جو بھیانک پن ہوگا نا، آپ کو اندازہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ فطرت کا کوئی کام جو فطری طور پر سرزد ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ظلم نہیں ہے۔ ظلم ہمارے خیال میں ہوتا ہے۔ باقی جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے واقعہ، جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہو، جب تک آپ کو مشیت شناسی نہ ہو، آپ کسی چیز کو ظلم نہیں کہہ سکتے۔ جس کو آپ کہتے ہیں ظلم، یہ غریبی ہوگی، بڑا ظلم ہوا۔ اس کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سب سے بڑا ظلم دنیا میں ہوا کربلا میں۔ تمہارے کال کے مطابق، اللہ کے کال کے مطابق نہیں ہوگا شاید، تمہارے کال کے مطابق یہ بڑا ظلم ہوا، اور سب سے زیادہ بلند مقام جو عطا ہوا کربلا میں۔ اب ظلم ہوا کہ عطا ہوا، یہ آپ نہیں کہتے۔ آپ بازے میں یعنی کہ حضرت امام علی مقام کو کوئی یہ منصب عطا ہو رہا ہے یا ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تمہارا کوئی فکر فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو جو عالی مرتبت جو مقام مل رہا ہے وہ ظلم نہیں کرائے گا۔ اگر منصب مل رہا ہے تو یہ اس وراثت کے ذریعے مل رہا ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا مقام ہے۔ تو بعض اوقات منصب جو ہے، عطا ہے منصب، یہ ظلم کے انداز سے نظر آتا ہے کہ اس کو دار پر چڑھا دیا، منصور کو دار پر چڑھا دیا، یہ بہت ظلم ہو گیا، اور منصور کو دار پر چڑھا دیا۔ اگر جاننے والے یہ کہیں کہ یار کا جلوہ دار پر تھا، اس کو ملا دیا، تو پھر مسئلہ اور ہی ہوگا۔ وہ ایک شعر میں نے آپ کو سنا تھا بابا بلے شاہ کا، وہ ایک مکالمہ سے لکھا، شریعت اور عشق کا دو شعر لکھے۔ شرع کہے چل مسجد اندر، حق نماز ادا کر، عشق کہے بوا یار دا کعبہ، پی کے شراب نفل پڑھ لے۔ وہ کیا ہے پتی کیا کریں بابا؟ شرع کہے حضرت شاہ منصور نو سولی اتے چاڑیا سی، عشق کہے تو چنگا کیتا بوئے یار دے واڑے سی۔ اب وہ جو جلوہ ہے وہ منصب ہے کہ ظلم ہے، کسی کو نہیں جانتا۔ اور آپ کے سامنے ایک مثال ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب مل رہا ہے نبوت یا پیغمبری کا، اور ان کے نام پر 25,000 بچے قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا یہ تخلیق نبوت کا کوئی عمل ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ۔ یہ تو نبوت کے پرورش ہو رہی ہے، کیا اتنی پرورش کے اتنا مقام ہونا چاہیے تھا، یہ تمہارا مطلب نہیں ہے، تم نہیں کہہ سکتے۔ تو کہنے والے نے، کرنے والے نے جو کام کیا وہ نہیں کیا، ان کو موت کا دے دیا، اس کو نبوت عطا کر دی، قصہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، دونوں جگہ میں ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ بعض بات نہیں سمجھ سکتے ظلم کیا ہوتا ہے۔ تم اپنی ناپسند کو ظلم کہتے ہو اور پسند کو خوبی سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان اس چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے انجام اس کے لیے اچھا ہو۔ اس لیے ظلم کسی چیز کو کرنے سے پہلے اس کی کام کی عاقبت سے آشنائی ہونی چاہیے کہ یہ اصلی واقعہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، پھر اس کو ظلم کہو، ورنہ وہ ظلم نہیں ہو۔ یہ جو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر، یہ اصل میں ہماری لاعلمی ہے کہ کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ جانے اور اس کا کام تو جس کو پرائی کا پڑی اپنی لپیٹ دو۔
ظلم کیا ہو رہا ہے، احسان کیا ہو رہا ہے، ظلم کے پردے میں احسان ہوتا ہے، احسان کے انداز میں ظلم ہوتا ہے، اور ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے جو ہے باعث تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور پہلا ہی مطلب احسان ہے کہ یتیمی پیدا کرنا۔ اب یہ بتا وہ سمجھ نہیں، ہم نے افسوس کیا ہوگا لوگوں نے کہ آپ پیدا ہوئے تمہارا شادی پہنچ چکے، اور پھر ساری میں غریب ہی رہے، اور پھر ایک ایسا مقام ہے کہ پاک ہی ہوگا، اور لوگوں کے بعد میں یہ بجے کہ نبوت ہے یہاں پر، تو وہ جو راستہ ہے جس سے نبوت کو گزارا جا رہا ہے، نبی کو گزارا جا رہا ہے، وہ راستہ سارا احسان ہی ہے، اور وہ جو مراحل ہے وہ بھی احسان ہے۔ تو جو بظاہر ظلم کا انداز لگ رہا ہے وہ سارے مراحل، فتح، شکست، وادی، ادھر ادھر، دقت، پریشانی جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا ہی احسان ہے۔ اللہ کریم جو ہے وہ اس کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ تکلیف نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے دکھاوت۔ اگر اللہ آپ کے دوست ہوتا تو آپ کو جو ہے نا وہ مکان مل جاتے سونے چاندی کے، آپ نے فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے مکان جو ہے نا یہ اصل میں ظلم ہے، یہ تمہاری تمنا ہے، ہماری تمنا یہ نہیں ہے، ہم اس دنیا کے بجائے ہم کسی اور دنیا کے مسافر ہیں، اس لیے آپ کی لاعلمیاں آپ کو ظلم کا احساس دیتی ہے، ورنہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ علم کو رشن